الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ ہدایت پائے۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب بہت شکریہ جی، دوبارہ آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ ہم بھی پہلے اس پہ ایک دفعہ بات کیے ہیں۔ آج حضرت مفتی صاحب کو ہم نے بلایا ہے، حضرت مفتی آصف صاحب کو، جو کہ ماشاءاللہ جامعہ اشرفیہ کے استاد حدیث ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی نشست میں حضرت مفتی صاحب کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں اور عزیزوں، آج ہمارے درمیان میں ایک ایسی باوقار اور باعلم شخصیت موجود ہے جو علم، حکمت اور اخلاق اور آسان دین پیغام کو عام کرنے میں مشغول ہے، جن کا نام اسم گرامی حضرت مفتی آصف اسماعیل صاحب ہے، جو کہ سورت راندیر سے ہیں، جو گجرات میں ہیں۔ آپ آسان دین یوٹیوب چینل کے ذریعے قرآن اور سنت کی روشنی میں دین کو سمجھانے اور جینے کا سلیقہ سکھانے میں بہت زبردست ایک محنت کر رہے ہیں۔ آپ نے کتابی لائن سے خطبہ آسان دین جیسی قیمتی مجموعے کی مصنف ہے، قیمتی کتابوں کی مجموعے کی مصنف ہے، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ساتھ ہی آپ آسان سفر حج و عمرہ جیسی رہنمائی کتاب کے ذریعے اردو، گجراتی اور ہندی زبان میں حجاج کرام کی قدم قدم پر رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ علم و تقوی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ میں بذات خود آپ کے اخلاق کی کیا ہی مثال پیش کروں ان کی۔ جب بھی ملتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں آپ ملتے ہیں، آپ کے اندر انتشاری ہے، آپ کے اندر بڑا تواضع ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ بھی اکثر ملاقات جب جانا ہوتا ہے وہاں گجرات، تو جب بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس مسجد میں جہاں حضرت مفتی صاحب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی اس گنہگار بھی وہاں حاضر ہوتا ہے، تو وہ جس انداز سے میرے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے اخلاق اور ان کے اندر اللہ نے جو نرمی رکھی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اخلاق کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ گجرات کی ایک مائع ناز جو علمی ادارہ ہے، جس کو ہم دارالعلوم اشرفیہ راندیر سورت کے نام سے جانتے، جو 160 سال سے زیادہ پرانا ایک عظیم علمی ادارہ ہے، اس سے وابستہ ہیں، اور طلبۃ العلم کو اور طلباء کو وہاں آپ تربیت دینے میں اور حدیث کے مشغلے میں، حدیث کو پڑھانے میں آپ کی زندگی کا حصہ گزر رہا ہے۔ آپ کی دعوت میں نہ سختی ہے نہ غلو ہے، بلکہ پرخلوص اخلاص اور للہیت اور سنت کی روشنی میں نظر آتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے، ہم سب کے قابل احترام اور عزت مآب حضرت مفتی آصف صاحب کو ہم آج دعوت دیں گے کہ حضرت تشریف لائے اور ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ خیریت، عافیت؟ آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ جیسا ہمیں بھی بنا دے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہماری حق دعوت قبول فرمائی۔ حضرت تشریف رکھے، تشریف رکھے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش، آپ نے میری حقیر دعوت کو قبول کیا اور اتنا لمبا سفر کر کے آگے بھی پھر آپ کا حرمین کا بھی سفر ہے اور ماہ مبارک بھی ہے، تو اللہ آپ کو بہت جزائے خیر۔ سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ اتنے مبارک پروگرام میں آپ نے ہمیں شرکت کی سعادت بخشی، اور یہ
रौनक रमज़ान, रमज़ान की बहारें। کیا ہی بات ہے مفتی صاحب، کیا ہے آپ کا علم کی گہرائی کو کیا ہی کہیں مفتی صاحب، یہ آپ کا اخلاص، تواضع، للہیت، اس کا تو کمال ہے۔ جنت کی خوشبو کی دھنی ہے، یہاں آپ نے احمد المغربی کی خوشبو لگا دی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے صاحب۔ میں چاہ رہا تھا خود، میں بذات خود چاہ رہا تھا، آپ ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں تو بڑا محبت کا خیال فرماتے ہیں، بڑا اکرام کرتے ہیں، بڑی عزت اللہ دیتے ہیں۔ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ بس آپ بنا سے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست، ہماری بہن سے اور آپ سے دونوں سے ایک بہت زبردست کام لیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم یعنی ایک پولیس سے آدمی جیسے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، کام پڑے گا تو ملتا ہے، تو ایسے علماء کو پولیس سمجھ لیا کہ نہیں یار ان کے پاس جائیں گے تو سختی کریں گے، بولیں گے یہ مت کرو وہ مت کرو۔ ماشاءاللہ آپ جس انداز میں نوجوانوں سے ملتے ہیں، ان سے محبت کے ساتھ جو دین کا پیغام دیتے ہیں، تو اپنے تو کیا پرائے بھی الحمدللہ آپ لوگوں کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ یہ صحیح محبت کر رکھ دے رہے ہیں۔ صاحب۔ ابھی جیسے کہ ہم آ رہے تھے تو کئی لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ثنا آپا کے یہاں جا رہے ہیں، مفتی صاحب کے یہاں جا رہے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، ان کو ہمارا سلام دینا۔ اللہ جزائے خیر دے، علیکم السلام، اللہ جزائے خیر دے صاحب۔ یہ رمضان کا پیغام ہے اور رمضان کا پروگرام ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ شروعات میں ہی وہ باتیں کہہ دی کہ دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو، آپ کا جو زندگی کی مشغولی ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں لگائی ہے، اور خاص طور سے جو اللہ نے آپ کو تواضع دیا ہے، میں واللہ میں یعنی ہمارے سارے ہی بڑے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بڑی حکمت ہے، بڑی بصیرتیں رکھی ہے۔ اللہ آپ کی زندگی میں صحت عافیت کے ساتھ برکت دے، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، آپ کے اخلاص میں برکت دے۔ حضرت صاحب یہ رمضان ہے، تو رمضان دعاؤں کا مہینہ، رمضان کو دعاؤں کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی قرآن شریف میں مفتی صاحب سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183، 184 اور 185، ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان اور روزوں کے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں، روزوں کی کچھ ہدایات دی ہیں۔ اسی میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ تینوں آیتوں میں رمضان اور روزے کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 186 میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میں بہت قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں سے ایک بات قرآن مجید کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ 3 آیتوں میں رمضان اور روزوں کا تذکرہ ہے، پھر جسٹ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان اور دعا کا گہرا کنیکشن ہے۔ دعا تو الحمدللہ پورے مہینے میں، پوری زندگی میں، پورے سال میں قبول ہوتی ہے، لیکن رمضان میں اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ ایک وجہ تو یہی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیز کو ساتھ میں ذکر فرمایا۔ دوسرا، اس مہینے میں بندے نے اللہ کے لیے اسپیشل قربانی دی ہے، بھوک پیاس اپنی شہوت کے تقاضے کو اس نے دبایا ہے۔ ان تمام تقاضوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اب وہ اللہ کا محبوب ہو گیا، اور محبوب جب کوئی چیز مانگتا ہے تو سامنے والا اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ نمبر 3، تیسری وجہ دعا اور رمضان کا جوڑ یہ ہے کہ رمضان میں امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد اپنا مال ضرورت مندوں پر لگاتی ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ الخلق عیال اللہ، پوری دنیا کے لوگ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے۔ اگر میری فیملی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو میں بھی اس سے اچھا برتاؤ کرتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج کل کا جو تھوڑا سا نفرتی ماحول بنتا جا رہا ہے، ہم اگر ٹرین میں بیٹھے ہوں اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں، لیکن ایک حجاب سا رہتا ہے، ایک پردہ رہتا ہے۔ یہ پردہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا سامنے والے کا کوئی بچہ بیٹھا ہے، بیٹا کیسے ہو؟ اچھے ہو؟ اسکول جاتے ہو؟ کون سی کلاس پڑھتے ہو؟ تھوڑی دیر میں وہ بچہ آپ سے کلوز ہونے لگے گا، آپ ایک ٹافی دے دیں، ایک چاکلیٹ دے دیں، تو جو ماں باپ ابھی تک نظر ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، اس بچے کے ساتھ یہ ریلیشن اور انداز اپنانے سے ماں باپ بھی قریب آ جاتے ہیں۔ وہ بچہ تو اب جا کر سو گیا، اب یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان میں جب بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان اور دعا کا ایک بہت گہرا جوڑ ہے اور ایک بہت خاص جوڑ ہے کہ جو اس نے روزے سے حاصل کیا ہے۔
بہت بڑی بات ہے مصعب، بہت زبردست طریقے سے آپ نے اس کو بتلایا۔ مصعب میں آگے جاؤں کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں دعاؤں کی خاص فضیلت ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ نے اس میں راتوں کی دعائیں قبول رکھی ہے، تراویح رکھی ہے۔ تو رمضان میں خاص دعا کا کیا مراد ہے؟ جی ایک بات تو مفتی صاحب جو آپ نے رمضان افطار کے وقت کی جو دعا کی بات کہی، اس سلسلے میں بہت ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، جس میں امت مسلمہ اور خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں بڑی غفلت کا شکار ہیں، کئی ظلم کا بھی شکار ہیں۔ وہ یہ ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ مزدور کو اس کی مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ دن بھر مزدوری کرے اور مزدوری ملنے کے وقت، انعام ملنے کے وقت بندہ کہیں اور مشغول ہو جائے تو اس کے محروم القسمت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ گھروں میں آج کل سسٹم یہ ہوا ہے کہ ہماری افطاری اتنی بھڑاکے دار ہوتی ہے کہ جتنا دسترخوان بڑا ہو سکے اتنا بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ماں و بہنوں سے اس عظیم الشان پلیٹ فارم کے مادھیم سے یہ عاجز عرض کرے گا کہ اللہ کے واسطے افطاری سے 10 سے 15 منٹ پہلے پورا گھر دسترخوان پر جمع ہو جائے۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک ہماری مائیں بہنیں چمچہ ہلا رہی ہیں، کیوں کہ شوہر محترم کو گرم نہیں گرما گرم بھجیے چاہیے، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، اگر تھوڑی دیر پہلے رکھ دیں گے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو وہی چمچے میں ہلا رہے ہیں۔ یعنی بعض گھروں میں تو ایسا لگتا ہے کہ عبادت رمضان میں صرف مردوں کے لیے، عورتوں کی تو یہی عبادت ہے کہ انہوں نے افطاری کھلا دی، سحری کھلا دی، ان کی یہی عبادت ہے۔ نہیں، ان کی یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ان کو بھی یہ حق ہے، ان کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں۔ اسی خدمت کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں تو حضرت بہت ساری عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ ہمارے بس کا ہی نہیں ہے، اتنا کام کریں، صبح 4 بجے سحری بنانا ہے، پھر افطاری میں چمچے ہلانا ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہوگی، شارٹ میں یہ عرض کروں گا، اللہ واسطے اپنے گھروں میں اس رمضان میں یہ سسٹم بنا لیں کہ پورا گھر افطاری کے موقع پر دستر پر رہے گا، 10 منٹ کم سے کم 10 منٹ پہلے۔ اور یاد رکھیے اس وقت اللہ کی سب نعمتیں ہیں، ادھر فروٹ رکھا ہوا ہے، ادھر شربت رکھا ہوا ہے، ادھر جو ہے تلن رکھی ہوئی ہے، سب نعمتیں سامنے ہیں، لیکن بندہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ چھوٹے بچے بھی اس وقت نہیں کھاتے ہیں، دن بھر کھا لیتے ہیں لیکن دسترخوان پر، بلکہ حضرت ایک بات مجھے یاد آئی کہ بچوں کو آپ پوچھئے بیٹا تم کو افطاری اچھی لگتی ہے کہ سحری اچھی لگتی ہے، تو بولیں گے افطاری اچھی لگتی ہے۔ ایک تو وہ نیند میں کھانا ہے، نیند قربان کر کے، اور ادھر ذائقے دار، رنگ نما، خوش نما۔ تو بہرحال یہ ادا اللہ کو بہت بھائے گی کہ سب نعمتیں پڑی ہیں لیکن کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے اور سب میری یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ موقع دعا کی قبولیت کا خاص اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ دن بھر جو آپ نے محنت کی ہے، اب مانگو کیا مزدوری چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ مزدوری دیتے ہیں۔ اچھا، مزدور جو ہوتا ہے نا وہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مزدور تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی فکس سیلری ہے کہ بھائی ایک دن پر ڈے، پر ویک، پر منتھ آپ کو اتنا ملے گا۔ اور ایک مزدور وہ ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب اتنے سخی ہے کہ جناب عالی آپ کام اچھا کر کے دیجئے، فرسٹ کلاس، ایک دم اعلیٰ کوالٹی کا کام چاہیے، اگر آپ نے کام اچھا کیا تو ہم منہ مانگی قیمت دیں گے، لیکن کام ہمارے منشے کے مطابق اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا تو منہ مانگی قیمت دیں گے۔ روزے دار اللہ کا مزدور ہے، افطار کے وقت اس کو منہ مانگی مزدوری ملتی ہے، مانگو کیا چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت بڑی بات حضرت، بہت بڑی بات فرمائی کہ آدمی مانگے تو صحیح۔ جی بالکل حضرت دعا میں قبولیت کے لیے نیت اور اخلاص کتنا معنی رکھتا ہے؟ اخلاص تو ویسے ہر عمل میں، اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی ساری حدیثوں میں سب سے پہلے اسی کو اس لیے لیا ہے کہ اخلاص یہ بنیادی ضرورت ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت زبردست بات یہ عاجز عرض کرے گا کہ جیسا ایک ہماری باڈی ہے، جسم ہے، یہ ظاہر ہے، اور ایک ہماری روح اور آتما ہے، تو اسی طرح جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے،
اس کا ایک باطن ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عمل کا باطن مضبوط ہوگا اخلاص نیت سے، یعنی وہ عمل جتنا اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ اتنا اچھا بنے گا، اور عمل کا ظاہر مضبوط ہوتا ہے اتباع سنت سے، وہ عمل جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میچ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو اخلاص بھی ضروری ہے اور عمل کو شریعت سنت کے مطابق کرنا بھی ضروری۔ آج بعض لوگ عمل میں اپنی عقل بہت لڑاتے ہیں جی کہ نہیں یار لاجک نہیں بیٹھ رہی ہے، شریعت میں لاجک آتی ہی نہیں ہے، یہاں لاجک نہیں چلے گی۔ ہم شریعت کے بہت سارے اعمال میں، حج میں بھی ہم غور کریں، ایک بندہ لاجک لڑاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو جناب میں تو مغرب میں 4 فرض پڑھوں گا۔ کیوں بھائی؟ میچنگ کرنا ہے کہ ظہر میں 4 رکعت ہیں، عشاء میں 4 رکعت ہیں، عصر میں 4 رکعت ہیں، تو مغرب میں 3 کیوں؟ میں تو 4 پڑھوں گا۔ نہیں چلے گا، یہاں لاجک نہیں چلے گی۔ اسی طرح جب ہم حج میں جاتے ہیں تو حرم شریف میں نماز پڑھنے کا 1 لاکھ ثواب ہے۔ حاجیوں کو کہا وہ چھوڑو اور مینا میں جاؤ، ہم جو کہتے وہ کرو۔ اور اسی طرح 9 تاریخ کو کہا کہ آج مغرب کو مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنا ہے، عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے۔ میسیج یہ ہے کہ ہم جو کہیں، جب کہیں، جس طرح کہیں، اس کو کرنے کا نام دین ہے، منمانی کا نام دین نہیں۔ قرآن مجید سے میں اس کو ثابت کروں کہ جس نے بھی عقل لڑایا وہ برباد ہو گیا۔ وہی اللہ کے حکم کے ساتھ عقل کبھی بھی نہیں لڑانی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو جب دعوت دی، کہا کہ اگر نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آئے گا، فلڈ آئے گا، سیلاب آئے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس نے اللہ کے حکم کے ساتھ عقل لڑاتے ہوئے کہا کہ آنے دو، کوئی بات نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ تو اس نے اللہ کے حکم کے ساتھ جب عقل لڑائی تو اینڈ اور انجام کیا ہوا؟ فکان من المغرقین، وہ ڈوب گیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا، سیلاب آیا تو وہ بھی اس میں ڈوب گیا۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بھی دین کے ساتھ اپنی عقل لڑانے جائے گا اینڈ میں وہ بھی ڈوب جائے گا، یعنی ہلاکت اور بربادی لازمی ہے۔ بہت صحیح بات حضرت۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک چیز بول دیتے کہ ہمیں اپنی مانگنے میں فرصت نہیں آتی، کہیں مانگیں گے، اور پھر ہم اکثر یہ کہتے ہیں یار ہم بہت ایسا کام کرتے ہیں کہ بس دعا ہو جاتی ہے، اپنے لیے دعا کروا لیتے ہیں، ایک دیسی زبان میں بات بولی جاتی ہے عامتاً۔ لیکن کیا بندہ، میں سب کو کہتا ہوں یار کسی بزرگ کے پاس جاؤں، کسی کے پاس بھی جاؤں، بالکل ہے کہ بڑوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی، علماء صلحاء ماں باپ کی، لیکن ایک بندہ اسی کے آسرے پہ رہے، خود دعا نہ کرے، اور اگر خود کرتا ہے اور وہ پھر اللہ میاں سے اپنا ہی مانگتا رہے، اسے موقع ہی نہ ملے کسی اور کے مانگنے کا، اسے سمجھ ہی نہیں آیا دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا سوال بہت پیارا ہے، بہت اچھا لگا مجھے یہ سوال آپ کا۔ اس سلسلے میں 2-3 بات عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ دعا کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اپنے لیے خود دعا مانگنا، اپنے لیے مانگنا، اس کا اللہ کا حکم ہے ادعونی، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، استجب لکم۔ تو ایک تو ہے خود دعا مانگنا۔ نمبر 2 دعا کی درخواست کرنا۔ مفتی صاحب ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، جیسے لیکن آج کل اس میں کمزوری یہ ہو رہی ہے کہ اس کو رسم بنایا جائے، دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، یہ رسم نہیں ہونا چاہیے، درخواست عاجزانہ کہ حضرت دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عمرہ پر تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت لی کہ حضرت میں عمرہ پر جانا چاہتا ہوں، جا سکتا ہوں؟ میں یہاں اس پر نہیں جاؤں گا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی کہ عمرہ پر جانے کے لیے اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو عبادت کے لیے جا رہے تھے، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے جواب میں جاؤں گا تو بات لمبی ہوگی، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ مختصر میں بتائی دے حضرت۔ بس اس میں اتنا ہے کہ بعض مرتبہ بندہ کوئی عبادت کرتا ہے تو ایک لائن کی عبادت میں اس کا جی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ بس مجھے میرا جی یہ عبادت میں زیادہ لگتا ہے۔ عبادت میں ایک عبادت کو چھوڑ کر دوسری عبادت میں زیادہ جی لگانا، وہ ایک عبادت کا حق مارنا ہے۔ یعنی یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرے اوپر عمرہ سے زیادہ کوئی اور اہم تقاضا ہو، میں اس کو چھوڑ کر تو عمرہ پہ نہیں جا رہا ہوں، میرے نفس کی مکاری تو نہیں ہے، حضرت بتا دیجئے جا سکتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت ایسی عبادتیں جو فرائض سے ہٹ کر ہے، اس میں بھی بڑوں کا مشورہ لے لیا جائے تو اس میں خیر ہے۔
تو میں اس پر آؤں گا کہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت جملہ استعمال فرمایا، اجازت مرحمت فرما کر حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اشرکنا فی الدعاء یا اخی، پیارے بھائی جان ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ کتنی خوبصورت بات، دو جہاں کے سردار امام الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے بھائی جان ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ یہ دوسرے نمبر کہ دعا کی درخواست کرنا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی۔ یہاں سے یہ بھی اصول نکلا کہ بڑا بھی چھوٹے کو درخواست کرے، چھوٹا بھی بڑے کو درخواست کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عمر میں بھی اور رتبے میں بھی بڑے ہیں، لیکن پھر بھی دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ تیسری بات، دعا کی تیسری شکل یہ ہے دعا نکلوا لینا۔ یہ بہت شارٹ کٹ، بہت مؤثر اور بہت زبردست ہے۔ اس کو میں کھولوں تو وقت زیادہ لمبا ہو جائے گا، شارٹ میں اس کی مثال عرض کروں کہ ایک بچہ دن بھر کا تھکا ہارا رات کو جب اپنے گھر پر جاتا ہے، اپنی ماں کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کی فیلنگ، اس کے احساسات، وہ اپنے بچے کی تھکاوٹ کو اپنے سے زیادہ محسوس کرتی ہے۔ پھر وہ ماں بولتی ہے بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے، بیٹا تو بہت تھک کر آیا ہے، بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ پیار و محبت میں جواب یہ دیتا ہے کہ اماں آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پیاری ماں مجھے ضرورت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، میں تو میری جنت لے رہا ہوں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اماں مجھے ضرورت ہے۔ اب اماں کو شدت کے ساتھ احساس ہے کہ میرا بچہ دن بھر کا تھکا ہارا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دبا رہا ہے۔ اس وقت جو دعا نکلے گی نا، وہ آسمانوں کو چیر ڈالے گی اور ہر ضرورت بندے کی پوری کر دے گی۔ تو ایک تو یہ دعا کی 3 قسمیں ہیں۔ مفتی صاحب آپ کے سوال میں ایک اور بات تھی، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے دوست و احباب جب یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگو تو ان کی طرف سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ حضرت دعا مانگنے بیٹھتے ہیں، دعا مانگنا نہیں آتی ہے، الفاظ نہیں آتے ہیں، 2 منٹ بیٹھتے ہیں اور بس بات ختم ہو گئی۔ نہیں، لمبی دعا مانگو۔ اب سوال یہ کہ مانگنا نہیں آتا ہے تو لمبی کیسے مانگیں؟ لمبی کیسے مانگیں؟ دعا اصل میں ہے کیا؟ ہم نے دعا کو سمجھا نہیں۔ دعا اصل میں اپنی اپلیکیشن جناب باری تعالیٰ میں فارورڈ کرنے کا نام ہے۔ تو اگر درد کی کیفیت سے ہم لوگوں کو سناتے نا، دیکھو بھائی ایسا ہو گیا تھا، پیسہ لگایا، پیسہ ڈوب گیا اور یہ ہو گیا، یہ جتنے دکھڑے مخلوق کو سنا رہے ہیں وہ رب کو سنا دیجیے۔ دوسرا جواب کہ ایک ماں کا بچہ سیریس ICU میں ایڈمٹ ہے اور وہ ماں نہ اسکول پڑھی ہے نہ مدرسہ پڑھی ہے، اس کو بولنے نہیں آتا ہے، لیکن اس ماں کے جو جذبات ہوں گے کہ میرا بیٹا سیریس ہے، اس کے آنسو اس کی دعاؤں کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ وہ جب ICU کے باہر بیٹھ کر روتی ہے نا تو اس کے آنسو اس کی دعاؤں کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ اس کو آتے ہی نہیں، پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن تو میں عرض یہ کروں گا ایسے لوگوں سے کہ اپنے آنسوؤں کو اپنی دعاؤں کے الفاظ بنا دیجیے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت رونا نہیں آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رونا نہ آنے کا تعلق دل سے ہے، جب یہ سخت ہو جاتا ہے تو یہ خشک ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ جی بہت صحیح فرمایا حضرت۔ رمضان میں دعاؤں کو تقوی کے ساتھ جوڑا گیا۔ روزہ پہلے ہی تقوی ہے، اللہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے کو تقوی کے ساتھ جوڑا گیا، تو دعا کا تقوی، اگر تقوی والا بندہ ہو ظاہر سی بات ہے تعلق ہوگا تبھی ہوگا، لیکن دعا اور تقوی کا تھوڑا سا ملاپ حضرت بتلائیں گے آپ؟ جی رمضان کے روزے کے جو بہت سارے فائدے ہیں اس میں سے تقوی ملتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ رمضان کے روزے سے تقوی کیسے ملتا ہے۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، گناہوں سے بچنا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب آپ کی گھات میں، اٹینشن کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو تقوی اس طور پر ملتا ہے کہ اس بندے نے اللہ کا حکم مان کر 1 مہینے تک کھانا پینا اور اپنی شہوانی ضروریات کو اس نے اللہ کے حکم کے آگے روک دیا۔ جو بندہ اللہ کی مان کر 1 مہینہ 3 حلال چیزیں چھوڑ دے گا، انشاءاللہ وہ 11 مہینے حرام بھی چھوڑ دے گا۔ تو 3 حلال کو چھڑوا کر حرام چھڑوانے کی مشق یہی تقوی ہے۔ اب جب بندہ حرام کو چھوڑ دے گا تو وہ اللہ کا قریبی بن جائے گا، اور جو اللہ کا قریبی بنے گا
اللہ اسی کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اسی ذیل میں مفتی صاحب ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب ہم لوگ کئی مدت سے دعائیں کر رہے ہیں اور کاروبار کی دعا کر کر کے تھک گئے، جادو اور سحر ہے اس کی دعا کر کر کے تھک گئے، لیکن حضرت دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات عرض کروں گا کہ ایک تو اپنی روزی روٹی حلال ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کا اگر کھانا پینا اور لباس حلال نہیں ہوگا، صحیح طریقے کا نہیں ہوگا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ ہم لوگ دعا کی قبولیت کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ سے ایسی ڈیلنگ کرتے ہیں، ایسی دعا مانگتے ہیں جیسے اپنے بیٹے سے پانی مانگ رہے، بیٹا پانی لاؤ۔ اب اگر وہ 2 منٹ نہ لائے تو باپ تھنک جاتا ہے، آپ کو بولا پانی لاؤ بیٹا، پانی نہیں لا رہے۔ وہ اللہ سے اس طرح دعا کرتے نہیں، وہ مالک الملک ہیں، وہ ہمارے رحمان ہیں، وہ رازق ہیں، وہ خالق ہیں، عاجزی کے ساتھ اس سے مانگنا ہے۔ دعا کی قبولیت کی 5 شکلیں ہیں مفتی صاحب۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جو مانگا وہی اللہ دے دیتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو مانگا وہی ملے گا لیکن وقت آنے پر ملے گا، ابھی نہیں۔ نمبر 2، جو مانگا ہے وہی دیں گے لیکن ابھی نہیں، اللہ کے حکم میں، اللہ کے علم میں اس کا جو وقت ہے تب دیں گے۔ نمبر 3، جو مانگا ہے اس سے اچھا دیں گے، وہ نہیں دیں گے۔ میں دونوں کو تھوڑا سا مثال سے سمجھاؤں گا کہ ایک چھوٹے بچے نے جو 14 سال کا ہے اپنے ابا سے بائک مانگی، تو ابا کو معلوم ہے کہ اگر ابھی دلائے نا تو یہ اڑائے گا، ابھی دلانے کا وقت نہیں ہے۔ ابا کیپیبل بھی ہے، دلا بھی سکتا ہے، رحم دل بھی ہے، شفیق اور مہربان بھی، لیکن پھر بھی نہیں دلاتا ہے کہ ابھی دلاؤں گا نا تو یہ اڑائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو یہ مانگ رہے ہیں نا، اگر ابھی دے دیا نا تو یہ بھی اڑے گا، میری ماننا چھوڑ دے گا۔ وقت آئے گا تو دوں گا، وقت آئے گا تو ابا بائک دے گا، وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کریں گے۔ تیسری بات میں نے عرض کی کہ جو مانگتے ہیں اللہ اس سے اچھا دیتے ہیں۔ ایک بیٹے نے اپنے ابا سے سائیکل مانگی کہ ابا مجھے سائیکل دلا دیجیے۔ ابا بولتے ہیں بیٹا تیرے باپ سے تو سائیکل مانگ رہا ہے، بیٹا سائیکل کیا بائک کیا، میں تو ڈائریکٹ BMW اور مرسیڈیز دلاؤں گا تجھے، یہ سب اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ اپنے کو نہیں چاہیے، سیدھا تو مرسیڈیز اور BMW لے گا۔ اب وہ چھوٹے دل دماغ کا بندہ روتے رہتا ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میری دعا۔ ارے بندے تو سائیکل مانگ رہا ہے، ادھر دیکھ سامنے مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہے، BMW کھڑی ہوئی ہے، اور اس کا دل و دماغ سائیکل میں اٹکا ہوا ہے، وہ اسی میں رو رہا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، حالانکہ ادھر کیا مل گیا وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے وہ۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی چوتھی شکل یہ ہے، اللہ ہم سب کی حادثوں سے حفاظت فرمائے۔ کئی مرتبہ بائی روڈ اور مختلف سفروں میں بہت سارے لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ سیکنڈ سے کم، 1 سیکنڈ سے بھی کم کا فرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بڑے حادثے سے حفاظت کر دی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کسی دعا کی، کسی بڑے کی یا ہماری کسی دعا کے نتیجے میں اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا۔ نمبر 5، دعا کی قبولیت کی آخری شکل یہ ہے، کل قیامت میں بندہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ ہائے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو وہ سب دعا آج آخرت میں ذخیرہ اور اسٹاک کر دی جاتی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی 5 شکل جس نے سمجھ لی، اس کی زندگی سے دعا کی قبول نہ ہونے کا شکوہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کہ مانگتا ہوں تو ملتا نہیں ہے۔ بہت صحیح فرمایا حضرت۔ میں آخری آپ سے ایک سوال کروں گا اس نشست کا کہ حضرت بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں دعا کا اہتمام کرتے ہیں، افطار کے وقت کچھ توفیق ہو جاتی ہے، رات میں اللہ میاں کے آگے رونا دھونا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، رمضان گیا اس کے بعد وہ بس وہی بھلبلی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت دعا صرف رمضان میں ہوتی ہے یا مسائل کے وقت ہوتی ہے یا پورا سال مانگنی چاہیے؟ جی صحیح بات ہے، یہ تو پورا سال مانگنی چاہیے۔ اور میں معذرت کے ساتھ ایک بات اور آگے لگانا رہ گیا، بہت سارا یہ ہوتا ہے کہ روز دعا کسی کی بھی ہے نا، کوئی بھی بندہ ہو وہ کہتے ہیں یار سب کی دعا رمضان میں قبول ہوتی ہے، ہم جیسے بھی لیکن قبول ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت اتنے بڑے مہربان ہے کہ پورا سال بندہ مانگتا رہے اور مانگنا چاہیے اور مانگتا رہتا ہے، تو کون سے وقت پہ اللہ کے ہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ دعا تو الحمدللہ جیسے کہ آپ نے خود اشارہ فرمایا کہ صرف رمضان نہیں پورے سال مانگنا چاہیے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے،
الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ تمام عبادتوں کا کریم ہے۔ سال بھر نماز پڑھیں، دوسری عبادتیں کریں، لیکن دعا نہ کرے تو ہم نے کریم چھوڑ دیا۔ کریم لے لیں گے تو دوسری چیزیں خود بخود انرجی مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہ بھی واضح فرمایا کہ جب بندہ نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی سے ایک بار مانگے تو دے دے گا، چلو ٹھیک ہے بیچارہ مانگ رہا ہے، دوسری مرتبہ تھوڑا ناراض ہو کر دے گا، تیسری مرتبہ اکھڑ جائے گا، چوتھی مرتبہ کیا لگایا ہے بار بار، تم نے تو یار عادت بنا لی۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ وہاں مانگنا چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بندے نے میرے سے مانگنا چھوڑ دیا۔ شاعر کہتا ہے ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا، دینے والے کو گلا ہے گدا نہیں ملتا، گدا یعنی فقیر مانگنے والا۔ ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا نہیں ملتا، دینے والے کو گلا ہے گدا نہیں ملتا، غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم۔ انسانوں کی غفلت دیکھ کر، غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا نہیں ملتا۔ ہم تو دینا چاہتے ہیں، کوئی دعا والا ہاتھ ہی نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ کوئی مانگنے والا ہاتھ ہو، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو مفتی صاحب کے سوال میں یہ بات عرض کروں گا کہ دعا صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، پورے سال کے لیے۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب مجھے یاد ہے حرم شریف میں امام صاحب نے، امام سعود الشریم اس وقت امام تھے، تو عید کے دن جمعہ تھا، وہ جمعہ کے خطبے میں امام صاحب نے ایک بہت زبردست بات فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت وہ بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا، اب جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ آئندہ بھی عبادت کرتے رہے۔ اسی سے لیتے ہوئے امام صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ من کان یعبد رمضان فإنہ قد مضى، جو رمضان کی عبادت کرتا تھا سن لے کہ رمضان تو جا چکا ہے، ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی قیوم لا یموت ابدا ابدا، کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تو ہمیشہ ہمیش اللہ زندہ ہے۔ گویا عبادت اور دعا کا اہتمام پوری زندگی کرنا ہے۔ صاحب آپ نے بہت قیمتی باتیں فرمائی اور ہمیں نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، سعادت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلادت دے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ پھر ایک دفعہ۔ آپ کا بھی شکریہ مفتی صاحب، اللہ یکرم، بارک اللہ فی، اللہ یرضی علیک۔ مفتی صاحب نے بہت قیمتی باتیں بتائی ہمیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ میری آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے اشرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانگنے میں، صحیح معنی میں مانگنے والا بنائے، اور اپنے در کا بھگاری بنائے، اور اللہ ہمیں اپنا تعلق خاص نصیب فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان، رونق رمضان۔